اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ 1857 میں جب آخری مارکہ ہوا، پہلے تو 1800 میں ٹیپو سلطان شیر میسور نے کوشش کی۔ اس وقت اگر غدار نہ ملتے تو انگریزوں کا قلعہ کما ہو جاتا۔ آج کچھ حالات کچھ اور ہی ہوتے، دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن وہ غداروں نے پوری کایا پلٹ دی۔ وہ ٹیپو سلطان کو بہت پیشکش کی گئی کہ آپ یہ کر لیں، اس نے کہا نہیں، میں لڑنا پسند کروں گا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد پھر بخت خاں جو تھا اس نے بہادر شاہ ظفر کو کہا کہ آپ آگے آئیں، آپ کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف ہو جائیں گے، تو اکٹھے ہو کے ہم ان کو بھگا دیں گے انگریزوں کو۔ لیکن بہادر شاہ ظفر بزدلی دکھا کے تو کہا نہیں، آپ لڑو، اگر آپ جیت گئے تو پھر یہ ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ بانپ لیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بزدل ہیں، ان کو سینکڑوں سال سے جو ہے نا یہ جہاد کو ترک کر بیٹھے ہیں، اب ان میں جہاد اور لڑنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان تو بہت تھے لیکن اتحاد نہیں تھا، جذبہ نہیں تھا، اور ان میں وہ بہادری اور وہ بزدلی جو اس نے ڈیرا ڈال لیا تھا، اور آپس میں ناچاکی اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو انگریز بڑا چلاک تھا، اس نے چلاکی کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ مشتوں کو آباد کریں، آپ کا کیا کام ہے ادھر؟ اسلام تو ایک امن کا مذہب ہے، وہ تو درس دیتا ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تلاوتیں کرو، تہجدیں پڑھو اور درود پڑھو اور کچھ کرو، لیکن ہماری طرف نہ آنا، حکومت کے کاموں میں مت آنا۔ اور جنہوں نے جرأت کی اپنی آزادی کے لیے، انہوں نے قتل کروا کے، پھانسیاں دلوا کے، اور انہوں نے بڑا عبرت کا مقام بنایا۔ بڑی کوششیں ہوئی، علماء ادھر بھی، اس وقت بھی علماء جو تھے، کئی علماء نے جہاد کیا اور کئی علماء نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور انگریزوں کے خلاف۔ لارڈ میو کو وہ شیر علی نے قتل کیا وہاں، حالانکہ وہ کالے پانی میں سزا بھگت رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں نا جس کے نام پہ یہ میو ہسپتال بنا ہے، لارڈ میو کو اس نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا، اس نے کہا نہیں، غلط میں نے نہیں کیا، آپ اللہ کے روبرو جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون غلط۔ تو ہم بھی اس طرح نہ کریں، اس طرح اللہ کی رسی کو پکڑیں، ہماری رسیاں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے آزاد پاکستان کو آگے بڑھائیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں مانگیں، پاکستان کے اتحاد کے لیے دعائیں مانگیں کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ صحیح مسلمان بن جائیں، اتحاد پیدا کریں اور فرقہ واریت ختم کریں، اور جتنے بھی ہیں یہ صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اکٹھے ہو کر اپنی آزادی کے لیے اللہ کی ڈور کو مضبوطی سے، میں بار بار یہی دہراتا ہوں، خدا کے واسطے کہ اکٹھے ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ، اور یونائٹ ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا دو اور اپنی صحیح آج اگر آپ نہ جاگے، جہاد کا جذبہ آپ نے پیدا نہ کیا، تو پھر سینکڑوں سال آپ کے سامنے ہی ہے، فلسطین غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان متحد ہوتے اور ان میں جذبہ جہاد ہوتا تو کوئی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اسرائیل اتنی جرأت کرتا ہے۔ اسرائیل بن ہی نہیں سکتا تھا، اسرائیل بنا ہی ہماری بزدلی کی وجہ سے، وہ آج وہ دھمکیاں بھی ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے پاس مین پاور ہے، وسائل ہیں، پیسہ ہے، زمینیں ہیں، بہت کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن افسوس کہ وہ دوسروں کو، یہ اربوں کے پیسے سے امریکہ کے بینک چل رہے ہیں، امریکہ کے وہ ان کو تو پاس بک دی ہوئی ہے کہ لو جی اتنا بیلنس ہو گیا، یہ پتہ انہیں چلے گا جب نکلوائیں گے، وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے سنبھلیں، جاگ جائیں نیند غفلت سے، ورنہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ غلامی در غلامی جو ہے کر لیں۔ ان کو کیا ہے، وہ تو کی پرسن خریدتے ہیں، انگریز چلاک ہے، وہ جو کی پرسن ہوتا ہے ان کو اپنا
مورا بناتا ہے اور وہ مورے آگے کام کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے جاگو اور جاگ کر اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے، اپنے دین کے لیے اٹھو۔ اپنے دین کو، اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اس دین کو، یہ اتنا اچھا دین دیا ہے کہ اس دین کو سارے ادیان پہ نافذ کرو، سارے ادیان پہ برتری دلواؤ۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، وہاں جہاد کرو۔ جا کے ان کو پہلے تو ماڈل بن کے ان کو کنونس کرو۔ اگر ماڈل بن کے کنونس نہیں ہوتے تو جہاد کرو۔ خدا کے واسطے اپنے آنے والی نسلوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ محسوس کرو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔